بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ جی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن، مطلب وہ کتاب جسے ہم اسلام کی بنیاد مانتے ہیں، وہ خود مذہب کے خلاف ایک چیلنج ہو؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جسے 20ویں صدی کے ایک اہم مفکر علامہ غلام احمد پرویز صاحب اپنی کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج میں پیش کرتے ہیں۔ جی، اور آج ہم ان کی کتاب کے تعارف کے چھٹے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے انسانی معاشرے کی تنظیم۔ اچھا۔ اور اس حصے میں پرویز صاحب صرف کوئی نظریاتی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک ایسے سماجی ڈھانچے کا خاکہ پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد ان کے مطابق قرآن نے فراہم کی ہے۔ تو آئیے اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ پرویز صاحب اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان تنہائی میں اپنی شخصیت کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ جی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کی نشوونما معاشرے سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسے قرآنی اصولوں سے کیسے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے ٹھوس اصول بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بنیادی اصول کیا ہے جس پر یہ پورا معاشرتی نظام کھڑا ہے؟ وہ ایک انقلابی اصول پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ فرد کی شخصیت کی نشوونما اس تناسب سے ہوتی ہے۔ کس تناسب سے؟ جتنا وہ دوسروں کی شخصیات کو پروان چڑھانے میں حصہ ڈالتا ہے۔ ایک منٹ، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا مبہم بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شخصیت کی نشوونما، تو اس سے پرویز صاحب کی کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں شخصیت کی نشوونما سے مراد انسان کی تمام صلاحیتوں کا ارتقاء ہے، اس کی ذہنی، جسمانی، روحانی اور معاشی صلاحیتیں۔ اچھا۔ یعنی یہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ یہ کوئی خیرات یا احسان نہیں، بلکہ اپنی ہی نشوونما کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظام خود غرضی کی نفی کرتا ہے؟ بالکل، یہ خود غرضی اور اجتماعی مفاد کے تصادم کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہر فرد کی کامیابی کا انحصار دوسروں کی کامیابی پر ہو تو پھر مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہی کیوں ہوگا؟ صحیح۔ جب ہر شخص یہ سمجھے گا کہ اس کا فائدہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہے تو وہ معاشرہ ایک ایسی اکائی بن جائے گا جہاں حسد، مقابلہ بازی اور استحصال کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ اور پرویز صاحب کے مطابق دنیا کے تمام جھگڑوں کی بنیاد یہی چیزیں ہیں؟ جی، جب یہ وجہ ہی ختم ہو جائے گی تو معاشرہ خود بخود پرامن اور ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ تو پرویز صاحب ایک ایسے مثالی معاشرے کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، لیکن یہ آج کی دنیا سے بہت مختلف ہے جو مقابلہ بازی پر چلتی ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے ان کی بحث موجودہ دور کے بحران کی طرف آتی ہے۔ یعنی وہ اس فرق پر بھی بات کرتے ہیں کہ ہم اس مثالی حالت سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ آج انسانیت جس بحران کا شکار ہے اس کی وجہ مادیت پرستانہ سوچ ہے، یعنی یہ نظریہ کہ زندگی کا مقصد صرف مادی فوائد حاصل کرنا ہے۔ اور اس مادیت پرستی نے ایک ایسی دوڑ لگا دی ہے جہاں ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے۔ بالکل، پرویز صاحب کے نزدیک یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ٹیکنالوجی کی ایک بہت بلند عمارت تو بنا لی ہے، لیکن اس کی بنیاد ریت پر رکھی ہے۔ یہ بنیادی غلط ہے۔ اور اسی بحران کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں مذہب کے خلاف ایک عالمی بغاوت پیدا ہوئی ہے۔ ہاں، اور یہ بغاوت کسی ایک ملک یا کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ خود مذہب کے تصور کے خلاف ہے۔ اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ مغربی مفکرین کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ جی، اور وہ حوالے اس بغاوت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ولیم آرنسٹ ہاکنگ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب بوسیدہ برتنوں کی طرح ہو گئے ہیں جو خود پسندی کا شکار ہیں۔ اور برٹرنڈ رسل کا حوالہ تو بہت ہی سخت ہے۔ بہت سخت ہے۔ وہ تو مذہب کو ایک اژدہا کہہ رہے ہیں، جی، جو انسانیت کو ایک سنہرے دور میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب ہمیں عقلی تعلیم سے روکتا ہے، جنگ کے اسباب ختم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں۔ بالکل، تو پرویز صاحب یہ حوالے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہمارا دور مذہب کو ایک کھلے چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے پرویز صاحب ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیلنج نیا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ان کے استدلال کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ آج مذہب کو جس چیلنج کا سامنا ہے، ٹھیک اسی طرح کا ایک زبردست چیلنج 1400 سال پہلے خود قرآن نے اس وقت کے موجودہ مذاہب کو دیا تھا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن نے بھی مذہب کو اسی طرح چیلنج کیا جیسے آج رسل جیسے مفکر کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے جی۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن نے شرک، بت پرستی یا دوسرے مذاہب میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو چیلنج کیا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، اس نے وہ سب کچھ بھی کیا، لیکن پرویز صاحب کا نقطہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا۔ وہ زور دیتے ہیں کہ قرآن نے صرف دوسرے مذاہب کے عقائد یا رسومات کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ اس نے خود مذہب یعنی مذہب کی بنیاد کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے نا؟ اس سے تو ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر قرآن خود مذہب کے خلاف ہے تو پھر اسلام کو مذہب کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جسے پرویز صاحب خود اٹھاتے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات پڑھنے والے کو الجھا دے گی، اور وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور وہ بنیادی غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی دو الفاظ کے گرد گھومتی ہے، مذہب یعنی مذہب اور دین یعنی دین۔ مذہب اور دین عام طور پر تو ہم انہیں ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہی ساری غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ صرف بنیادی طور پر مختلف تصورات ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بالکل، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اچھا، تو اب ہم ان کے مرکزی خیال تک پہنچ رہے ہیں۔ ان میں ایسا کیا بنیادی فرق ہے؟ ان کے مطابق مذہب ایک ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے۔ اس کا تعلق فرد اور خدا کے درمیان ایک روحانی رشتے سے ہوتا ہے۔ یعنی کچھ عقائد، عبادات اور رسومات۔ جی، یہ زندگی کے ایک حصے پر محیط ہوتا ہے، یعنی آپ کی ذاتی اور روحانی زندگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو مذہب کی روایتی تعریف لگتی ہے۔ تو پھر دین اس سے کیسے مختلف ہے؟ دین اس کے برعکس کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ پرویز صاحب کے مطابق دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل ضابطہ حیات۔ جی، یہ ایک سماجی، معاشی، سیاسی اور قانونی نظام کا نام ہے۔ یہ صرف عقائد کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان عقائد کی بنیاد پر ایک پورا معاشرہ تعمیر کرنے کا عملی منصوبہ ہے۔ یعنی اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو مذہب زندگی کا ایک شعبہ ہے، جبکہ دین پوری زندگی پر محیط ہے۔ بالکل، ایک فرد کے بارے میں ہے، دوسرا پورے نظام کے بارے میں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اور پرویز صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن نے خود کو کبھی مذہب نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ دین کہا ہے۔ اچھا۔ جب قرآن نے اس وقت کے مذاہب کو چیلنج کیا تو وہ اسی بنیاد پر کیا کہ تم نے زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے، ایک روحانی خانہ جسے تم مذہب کہتے ہو، اور باقی دنیاوی خانے جنہیں تم اپنی مرضی سے چلاتے ہو۔ قرآن نے آ کر کہا کہ یہ تقسیم غلط ہے۔ زندگی ایک اکائی ہے، اور اس پوری اکائی پر خدا کے قوانین یعنی دین کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب برٹرنڈ رسل جیسے لوگ مذہب پر تنقید کرتے ہیں تو وہ دراصل مذہب کے اسی تصور پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں جسے قرآن نے بھی چیلنج کیا تھا۔ بالکل، یہی پرویز صاحب کا نقطہ ہے۔ واہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام، جو کہ ایک انقلابی دین تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سکڑ کر محض ایک مذہب بن گیا، یعنی صرف عبادات اور رسومات تک محدود ہو گیا، تو اس نے اپنی سماجی طاقت کھو دی۔ اور پھر وہ بھی انہی اعتراضات کا ہدف بن گیا جو دوسرے مذاہب پر ہوتے تھے۔ جی، کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں رہا تھا۔ رسل جس اژدہے کی بات کر رہے ہیں وہ یہی جامد اور زندگی کے عملی معاملات سے لا تعلق مذہب ہے، نہ کہ وہ متحرک دین جو قرآن نے پیش کیا تھا۔ یہ تو پورے معاملے کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تو پرویز صاحب کے نزدیک انسانیت کے موجودہ بحران کا حل مذہب کو ترک کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ مذہب کے تصور کو ترک کر کے دین کے اصل قرآنی تصور کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک نجات کا راستہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم دین اور مذہب کے اس بنیادی فرق کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس بحران سے نہیں نکل سکتے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ پرویز صاحب کا نظریہ کتنا گہرا اور وسیع ہے۔ ہم نے فرد اور معاشرے سے بات شروع کی اور آخر میں ان کے اس بنیادی نظریے تک پہنچے کہ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں۔ جی، اور یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں، بلکہ سوچ کا ایک پورا زاویہ بدل دینے والی بات ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، ان کا دعویٰ ہے کہ دین اور مذہب کے فرق کو سمجھنا انسانیت کی نجات کی کنجی ہے،
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ فرق واقعی اتنا ہی بنیادی ہے تو اس کے ہماری زندگیوں پر عملی نتائج کیا ہے؟ اور ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر دین کی طرف واپس کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔